یہ کہانی ہے خوابوں، قربانیوں، جمہوریت اور عوامی جدوجہد کی۔ 1947 میں بر صغیر کے مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ یہ مقصد ایسی مملکت قائم کرنا جہاں مسلمان آزادی سے اپنی مذہبی اور سیاسی زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو جمہوری، اسلامی اور منصفانہ ریاست بنانے کا خواب دیکھا، مگر قیام کے فوراً بعد ہی ریاستی ڈھانچے، وسائل کی کمی اور مہاجرین کے بحران نے ملک کو مشکلات میں ڈال دیا۔ 1948 میں قائد اعظم کے انتقال اور 1951 میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان میں سیاسی عدم استحکام شروع ہوا۔ ملک میں 1956 میں پہلا آئین بنایا گیا جس کے تحت پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کہلایا، لیکن محض 2 سال بعد ہی 1958 میں جنرل ایوب خان نے پہلا مارشل لاء لگا دیا اور یوں پاکستان میں فوجی اقتدار کا پہلا دور شروع ہوا۔ ایوب خان کے دور میں صنعتی ترقی تو ہوئی مگر عوامی سیاسی آزادی محدود رہی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد حالات بدلے اور ذوالفقار علی بھٹو کے عوامی ابھار نے سیاست کا منظر بدل دیا۔ 1970 میں پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے مگر مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی جیت کے باوجود اقتدار کی منتقلی نہ ہو سکی۔ نتیجتاً 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ 1973 میں نیا آئین منظور ہوا، یہی آج بھی پاکستان کا بنیادی آئین ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی مگر 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک اور مارشل لاء لگا دیا۔ یہ دور اسلامائزیشن، سیاسی بندش اور طاقتور اداروں کے اثر کا دور تھا۔ 1988 میں ضیاء الحق کے طیارہ حادثے کے بعد پاکستان میں جمہوریت واپس آئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ 1988 سے 1999 تک پاکستان میں بار بار حکومتیں بنی اور ختم ہوئیں، جن میں سب سے پہلے بے نظیر بھٹو 1988 اور 1990 تک پاکستان کی وزیر اعظم رہیں۔ اس کے بعد نواز شریف 1990 سے 1993 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی اور ان کا اقتدار محض 3 سال یعنی 1996 تک محدود رہا۔ ایک بار پھر نواز شریف 1997 میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، 1999 میں ان کا اقتدار ختم ہوا۔ بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام، کرپشن کے الزامات اور باہمی اختلافات نے جمہوریت کو کمزور کیا۔ اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا مارشل لاء تھا۔ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا جس میں مشرف سے جمہوریت واپس لی گئی، یعنی پرویز مشرف کے دور میں میڈیا کو آزادی ملی لیکن سیاسی جماعتوں پر دباؤ بھی بڑھا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کی شہادت نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2008 میں انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے حکومت بنائی۔ 2013 میں اقتدار پہلی بار پرامن طور پر ایک حکومت سے دوسری کو منتقل ہوا۔ نواز شریف نے تیسری بار وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف PTI اقتدار میں آئی اور نیا پاکستان کا نعرہ دیا۔ 2022 میں سیاسی بحران کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور اتحادی حکومت PDM نے اقتدار سنبھالا۔ ملک میں مہنگائی، معیشت اور سیاسی تقسیم میں اضافہ ہوا۔ 2024 اور 25 میں نئے انتخابات کے ساتھ پاکستان ایک نئی سیاسی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں عوامی شعور، نوجوان نسل اور سوشل میڈیا سیاست کو نیا رخ دے رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں طاقت کا توازن کون کنٹرول کرتا؟ جی ہاں ناظرین، پاکستان کا سیاسی نظام بظاہر جمہوری ہے جہاں پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج، میڈیا اور عوام سب اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ البتہ طاقت کا توازن اکثر بدلتا رہتا ہے، کبھی منتخب حکومتوں کا اثر بڑھتا ہے تو کبھی ریاستی اداروں کا کردار نمایاں ہو جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف توازن، شفافیت اور عوامی شعور سے بہتر ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک نظریے پر قائم ہوا، اسلام، انصاف اور مساوات کے اصولوں پر۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ ملک آج بھی اپنی شناخت اور بقا کے سفر پر گامزن ہے۔ یہ تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ FBA ویژن کے ساتھ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب،
لائک اور میکسیمم شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں پاکستان کی حقیقت پر مبنی مزید ڈاکومنٹریز۔